پہ طے کروانے تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا، پھر نیزے پہ سر چڑھا کے بلند کر دیا گیا، آج وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا گیا۔ دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی، یہ ہماری فتح ہے۔ ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں گردانا، ہم نے کبھی بھی ابن زیاد کو عزت کا صحرا نہیں پہنایا، ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور 14 صدیاں گزر گئی، امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی، اور یہ قیامت کے دن بھی ذلیل و خوار ہو کر اٹھیں۔ اور یہ نیزے پہ سر چڑھانے والا آج بھی اپنے لیے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی 61 میں رکھتا تھا۔ آگے 14,000 صدیاں گزر جائیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو ٹھیس پہنچاتی رہے گی، اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے، اور ان کی یاد کبھی دنیا کی کوئی طاقت بھلا نہیں سکتی۔ سر اوپر چڑھا ہوا، جسم کٹے پڑے تھے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمد، اے ہمارے نانا، آگے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا۔ یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء وہذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ میرے رب کی قسم، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکتا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخوار بھیڑیے بھی رو پڑے، ارے قاتل رو پڑے، قاتل۔ عمر ابن سعد کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کے نیچے آ گئے، قتل کرنے والے رونے لگے، یا محمد، اے ہمارے نانا، دیکھ کیا ہو گیا۔ اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں، فرشتے تجھ پر درود پڑھیں، ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ، وہ میدان میں پڑا ہے، سر کٹ چکا ہے، دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں، خون کی سرخ پوشاک پہن چکا ہے، آج اس کی بارات جا رہی۔ سرخ جوڑا پہنایا جاتا، ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں، آج حسین کی بارات جا رہی ہے، آج وہ دولہا بن کے آیا ہے، گلاب کے پھولوں کا سہرا اس نے سجایا ہے، گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنا ہے، مزمل بالدماء۔ دیکھ اپنے بیٹے حسین کو، دیکھ اس کے کٹے ہوئے اعضاء دیکھ، مقطع الاعضاء، اس کا بکھرا ہوا دھڑ دیکھ۔ یا محمد، اے ہمارے نانا، بناتوں کا سبایا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، ذریتوں کا مقتلہ، دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ، کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے۔ بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں، اور رسول کے بچے، معصوم دودھ پیتے بچے، گلے کے تیر پار پڑے ہیں۔ یہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، یہ قاسم کی لاش ہے، یہ جعفر کی لاش ہے، یہ عون ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ محمد ہے، یہ عثمان ہے، یہ ابو بکر ہے۔ دیکھ ان کے لاشیں، یہ عقیل کے بیٹے، یہ مسلم کے بیٹے، یہ جعفر کے بیٹے، یہ علی کے بیٹے، یہ حسین کے بیٹے، یہ حسن کا قاسم ہے، یہ حسن کا ابو بکر ہے، یہ حسن کا محمد ہے، یہ حسین کا محمد ہے، یہ حسین کا عبداللہ ہے، یہ حسین کا علی اکبر ہے، یہ حسین کا علی اصغر ہے۔ دیکھ ذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باغ کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی، تیری فصل کو بہار میں بدل گئی، آج ان کے لاشوں پہ ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی نہیں کیا، یہ نیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی تھی، یہ سعادت ان کے ہاتھ میں کیسے لکھی جا سکتی تھی۔ وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے لوٹ گئے۔ بنو اسد آئے، انہوں نے آ کر ایک ایک کو دفن کیا، جنازے پڑھے، دفن کیا۔ عمر ابن سعد کو پتہ چلا کہ ان کو دفن کر دیا گیا، قبریں بنائی، اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا، 40 دن پانی اوپر کھڑا رہا، 40 دن قبروں کے نشان مٹ گئے۔ پھر بنو اسد کا ایک بدو آیا، جب پانی خشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بدو آیا، اور اس نے آ کر مٹی کو اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کیا، کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا، ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخ نکلی، کہا ہائے یہ ہے حسین کا مہکتا ہوا باغ، یہ ہے اس کی قبر،
جس کے روئیں روئیں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، یہ ہے حسین کی قبر۔ اس نے خوشبو سے پہچانا، خوشبو سے پہچانا۔ اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں، حکومتوں پہ مرنے، یزید مر گیا، ابن زیاد مر گیا، تخت لے کر بھی مر گیا، مال لے کر بھی مر گیا، شمر مر گیا، اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے۔ 1424 سال ہو گئے ہیں، آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، غم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن میرے بھائیو، کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی، انہیں تو ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں ہے۔ پڑھا کرو اپنے بڑوں کی تاریخ، کس طرح اس باغ کو پانی دے کر گئے، کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے۔ یہ نیزے پہ اٹھایا گیا سر، شہر کی گلیوں میں پھرایا گیا، پھر کوفے کے بازاروں میں لایا گیا، پھر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے ایسے چھڑی ماری منہ کے اوپر، ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری، تو حضرت انس اور حضرت زید بن ارقم دونوں کے بارے میں، تو زید بن ارقم کھڑے ہو کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا، پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا، پھر یزید نے چھڑی ماری منہ پر، تو ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ ابن زیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، کٹا ہوا سر، سوئی ہوئی آنکھیں۔ ابن زیاد پکار اٹھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ سر کہیں جا رہا، دھڑ کہیں جا رہا، لاشیں کہیں بکھر گئے، اولاد کیسے کٹ پٹ گئی، یہ پیغام دے کر گئی۔ میں قصے کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے، کیونکہ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا، میں تو قصے میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ قصہ پیغام کیا دیتا ہے، یہ کہانی کیا سناتا ہے، یہ درس کیا دیتا ہے، یہ کیا تفسیر کرتا ہے کہ صرف 10 دن کے لیے حسین کے ہر خطیب اس کے قصے سنائے اور اس کے بعد اس کی یاد کو دفن کر دے، پھر بازار میں ناپ تول بھی کمی ہو، پھر بازار میں جھوٹ بھی چلے، سود بھی چلے، جوا بھی چلے، انعامی بانڈ بھی چلیں، ناچ گانے کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں، فلموں کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں، اور سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو۔ کیا یہ پیغام اس لیے تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، صرف یہ ایک اللہ کے واسطے میری سنو، یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں۔ جان مانگے گا دے دیں گے، اولاد مانگے گا، ہمارے بیٹے کوئی علی سے زیادہ، کوئی عباس سے زیادہ، کوئی عبداللہ سے زیادہ، کوئی حسن سے، کوئی قاسم سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کے مقدس وجود کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، رنگ اڑا ہوا، مٹی پڑی ہوئی، ہاتھ میں بوتل، اس میں خون ہے۔ آپ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، اور یہ بوتل ہے جس میں حسین کا، اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا۔ ہاں، آج پتہ چلے گا حکومت کا کیا بھاؤ ہے، خراسان کی گورنری کی کیا قیمت ہے، کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے، جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا۔ ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا، ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو انگلی میں پکڑا ہوگا، دائیں طرف سے ابو بکر لٹکا ہوگا، اور ادھر عون ہوگا، ادھر عبداللہ ہوگا، ادھر عباس ہوگا، ادھر حسین ہوگا، ادھر یزید ہوگا اور اس کا لشکر ہوگا، ابن زیاد ہوگا۔ آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ظالم کے ساتھی نہ بنو، ظلم نہ کرو، نافرمانی نہ کرو چاہے جان چلی جائے۔ ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے، تیار ہو جائے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے عام کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے، زمین دبا لی، کہتا ہے میری زمین میری بچواؤ، قتل کر کے آ رہا ہے، کہتا ہے میرا قتل بچواؤ، وہ کہتا ہے 1 لاکھ لوں گا، نکال کے پار کر دوں گا، وہ کہتا ہے جتنا مرضی لے لو۔ کیا خیال ہے یہ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟